السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال، ابلیس نے کہا، فبما پس بوجہ اس کے، اغویتنی جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے رستے میں، المستقیم جو بالکل سیدھا ہے، ثم پھر لآتینہم البتہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کی دائیں جانبوں سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانبوں سے، ولا تجد اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم ان میں سے اکثر کو، شاکرین شکر کرنے والا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج تو نکل جا، منہا اس سے، مذءوما مذمت کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا، مدحورا دتکارا ہوا، لمن البتہ وہ، تابعک جو تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأن البتہ میں ضرور بھروں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب سے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا، پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں آؤں گا ضرور ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین اور ان میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مذمت کیا ہوا ہے، دتکارا ہوا ہے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، البتہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے یہاں پر اپنی عقل سے کام لیا، بجائے اس کے کہ اپنے گناہ پر وہ نادم ہوتا اور اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا، نعوذ باللہ سارے کے سارا گناہ جو ہے نا اس نے اللہ کے اوپر ڈالنا چاہا۔ فبما اغویتنی، تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے، تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی کہ تو نے مجھے حکم کیوں دیا، وہ گویا کہ تو نے مجھے ایسا حکم دیا، میں تیرے حکم دینے کی وجہ سے گمراہ ہوں۔ یہ ہے شیطانی مزاج۔ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی غلطی کا مجرم اور ملزم اپنے آپ کو نہیں ٹھہراتے، انہیں اور کوئی کچھ نہ ملے تو وہ رب پر ہی کہہ دیتے ہیں، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ حکم دینے کی، اللہ کو حکم دینے کے لیے میں ہی ملا ہوں۔ تو پہلا تو اس نے یہ اللہ رب العالمین پر ڈالی، اور دوسرا اس میں اس نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی زبردستی تو نے مجھے، جبریہ کا عقیدہ، کہ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمیں بنایا، بس اگر اللہ چاہتا تو ہم نیک ہوتے، اس نے نہیں بنایا تو ہم کیا کریں، جبر والا عقیدہ، زبردستی۔ پھر آگے سے کہا کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں ضرور ان بندوں کے لیے تیرے سیدھے رستے میں بیٹھوں، سیدھے رستے میں بیٹھ کے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں۔ اب یہاں پر پیچھے کہا اللہ تو نے گمراہ کیا مجھے، اور یہاں پر کہتا تیرے بندوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں، یعنی یہاں پر بلکہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، یعنی خود یہاں پر قدریہ والا عقیدہ، جب تک اللہ کسی کو نہ چاہے گمراہ نہیں کوئی ہو سکتا، لیکن یہاں پر کہہ رہا میں ان کو گمراہ کروں گا۔
یعنی کہ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر یہ اس کے اندر جو سرکشی آئی تھی اس کا بدلہ یہ اللہ کے بندوں سے لے گا۔ اور اس نے کیا کہا کہ میں ان کے پاس ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے آؤں گا۔ 4 جانبوں کا ذکر کیا، ضرور بھی ضرور ان کے پاس میں آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا۔ آگے سے آنے کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا کہ آخرت کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات پیدا کروں گا۔ اور کس نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پتہ نہیں جنت کب ہے، پتہ نہیں یہ باتیں ہیں بھی نہیں پتہ، یعنی کہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، ابن عباس کہتے ہیں کہ پیچھے سے مراد ہے کہ دنیا کی تزیین و آرائش اور دنیا کی خوبصورتی ان کے دل میں ڈالو۔ واہ، یہ نفع، یہ سودا، یہ مزہ، یہ لذت، یہ دنیا کا انجوائے، اور اس طرح کی باتیں دل میں ڈالوں گا تاکہ یہ تیری نمازیں بھی بھول جائیں، تیری عبادت بھی بھول جائیں۔ پیچھے سے بھی آؤں گا۔ وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانبوں سے، دائیں جانبوں سے آنے سے مراد کہ نیکی اتنی مشکل اور بدصورت کر کے دکھاؤں گا کہ لوگ اس کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آج کسی کو کہو نیکی، وہ کہتا ہے جی برادری کا کیا کریں، محلے داری کا کیا کریں، رشتہ داری کا کیا کریں، دوست احباب کا کیا کریں، بچے کہتے ہیں۔ نیکی اتنی مشکل بنا دوں گا کہ لوگ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج کسی سے کہہ کے دیکھ لیجئے 5 وقت وہ دکان بند کرے اپنی۔ آج کسی سے آپ کہہ کے دیکھیں کہ وہ شرک اور بدعت اور ان رسومات کو ترک کر کے دیکھے، وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ لیکن میں آؤں گا، ان کی دائیں جانبوں سے آؤں گا، نیکی بڑی مشکل کر دوں گا، کہوں گا یہ عمل کون کر سکتا ہے جی، اور آج واقعی نیکی مشکل ہے بندوں کے لیے۔ وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانبوں سے، یعنی گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، گناہ بڑے خوبصورت کروں گا، اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑی لذت ہے، اوے اللہ سے معافی مانگ لینا، کوئی بات نہیں، یہ تو انسانی حق ہے۔ اب زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے، 100 بہانے کر کے وہ گناہ کرواتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اوپر کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت میں یہ حائل نہیں ہو سکتا۔ اور نیچے کا ذکر نہیں کیا، نیچے ایسا مقام ہے کہ یہ متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، تو تکبر اس کے اندر اتنا زیادہ ہے، آدم علیہ السلام کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ نیچے کیسے آئے گا؟ بہرحال اس نے 4 جہتوں کا ذکر کیا کہ میں ان 4 جہتوں سے ان کے پاس آؤں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی و اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عن یمینی و عن شمالی، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کہیں اچک نہ لیا جاؤں نیچے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری جانبوں سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے ہیں، اللہ میری آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، اوپر نیچے ہر طرف سے میری حفاظت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے آؤں، اور واقعتاً یہ ایک کنایا بھی ہے کہ ان کو ہر طریقے سے داد ہوگا۔ کوئی دیندار آدمی ہے اس کو اس طریقے سے پکڑتا ہے، کوئی عالم ہے اس کو اس طریقے سے پکڑتا ہے، جاہل ہے اس کو اس کے طریقے سے پکڑے گا، تاجر ہے اس کو اس کے طریقے سے پکڑے گا، ایک چکر دوسرا چکر، آپ ایک سے نکلیں گے وہ دوسرے سے پکڑے گا، اس سے نکلیں گے وہ تیسرے طریقے سے پکڑے گا، اس سے نکلیں گے چوتھا طریقہ لے کر آئے گا، ہر حرام آپ کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح حلال کر کے دے گا کہ یہ جائز ہے تیرے لیے، کچھ نہیں ہوتا، ہر جانب سے میں ان کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ شاکرین کا معنی بعض اہل علم نے موحدین، توحید والا، اکثر تیرے بندے تیرے ساتھ شرک کرتے ہوں گے،
بدعات کے اندر لت پت ہوں گے، شکر نہیں تیرا کرنے دوں گا، تیری توحید پر نہیں آنے دوں گا بندے۔ اور واقعتاً ویسے کر رہا، اور اس نے یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو۔ رب کا حوصلہ دیکھیں، رب العالمین کتنا حلیم ہے، رب کے سامنے یہ کیسے اس کے بندوں کے بارے میں اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہنے سے پہلے ابلیس ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، آزمائش تو بنے گی نا انسانوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ اخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، مذءوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، بے عزتی کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، جا ملعون ہے تیرے پر، لعنت ہے، نکل جا یہاں سے۔ ہاں، لمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم سب کے سب لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر پہ کہا کہ تو کر لے۔ اب یہاں پر دیکھو بھائیو، شیطان نے جب ہمیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کرنے کا اللہ کو کہا، اور ہم بڑے کمزور ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور ان سب چیزوں کو اس کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس شیطان کی اس گھنونی سازش سے ہمیں اپنے رحمت سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔